نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوں تو تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں کفِ افسوس ملنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ کاش اس وقت ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش ان لوگوں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوا ہوتا، اور سوائے اس کے کہ ہم اس پہ افسوس کریں اور جو مظلومین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے جو ہے کہ دعائیں کریں، اور جو قاتلین ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کے مطابق سزائیں دیں۔ اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، صرف افسوس ہوتا ہے کہ کیا زمانہ تھا، کیا ہوا تھا، کیسے سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک المناک شہادت، جو کہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک اس شہادت کو یاد رکھا جائے گا، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور پوری امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں سب سے حیادار شخص جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ پنڈلی کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ آ کے بیٹھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں مستقل بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں بیٹھے رہے، لیکن پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا اور پھر اس کے بعد ان کی باتوں کو سنا۔ تو بعد میں جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہم دونوں جب آئے تو آپ کی یہی کیفیت تھی، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے جو ہے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کے اندر اتنی حیا رکھی ہے کہ اگر وہ پنڈلی کھلا ہوا دیکھتا تو اس کے اندر اتنی کھچاہٹ آ جاتی کہ وہ اپنی بات کو پورا نہ کر پاتے، اور ان کا ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے کہ ان کے اندر اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ تو ایک ایسے صحابی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذو النورین، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں آئیں اور داماد ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا، جن کو قرآن پاک کی جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے جو 7 انداز میں قرآن پاک پڑھے جاتے تھے اس کو ایک قرات میں قرآن پاک کو جمع کیا، جس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا تھا 7 پڑھنے کی وجہ سے، 7 قرات میں قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے، اور بھی ایسی چیزیں کہ جب مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مسجد کے لیے جگہ بڑھائی۔ جب مسلمانوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا۔ اس طرح کی ہزارہ ایسی چیزیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، اور جو انہیں ایک ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طرح سے تیسرا خلیفہ ہونے کا مستحق بناتی ہے، اور جو ہر طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں میں شامل، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے، اور ایک ہمارے لیے ایک عظیم صحابی، اور ہر طرح سے ما انا علیہ و اصحابی میں جو اصحابی ہے اس کے یہ سمجھیے کہ پورے اس کے ایک یہ سمجھیے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلے، انہی میں سے ایک صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ایسی شہادت کہ جب آدمی اس کو پڑھے، اگرچہ تواریخ پہ اتنا اعتبار بھی صحیح نہیں ہے، لیکن جس قسم کا تاریخ پہ جس قسم کی بات کی گئی ہے، جن کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، وہ اس انداز کی ہیں کہ جب آدمی پڑھے تو سوائے خون کے آنسو کے اور کچھ نہ اس کی آنکھوں سے نکلے۔ اس واقعے کو تو میں ذکر بھی نہیں کروں گا، اور تھوڑا تفصیلاً بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایک پورا لمبا جو ایک پروسیس ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ بہرحال اگر آپ اس کو پڑھیں اور سنیں تو یہ سمجھیے کہ خون کے آنسو آدمی کے آ جائیں، اور اتنی تکلیف اس میں محسوس ہوگی آپ کو جب آپ پڑھیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک اہم بات جو اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قاتل کا عبرتناک انجام، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قاتل کے بارے میں آتا ہے
کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عجیب سی حالت میں کہ اس کے ہاتھ جو ہیں بالکل سوکھے ہوئے ہیں لکڑی کی طرح، اور وہ اس کا نابینا ہے، اور وہ دعائیں ایک عجیب سی دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جب حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا تو ان کو بہت تعجب ہوا، اور فٹافٹ اس بندے کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیسی دعائیں کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہو، اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ اے ابن سیرین، میں جانتے ہوں میں وہی بدبخت شخص ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چہرے پہ ایک تھپڑ مارا تھا، اور اس وقت ان کی بی بی نائلہ نے 3 بد دعائیں دی تھی، یبت اللہ یدک واعمی بصرک وما وما یغفر ذنبک وما تغفر ذنبک، کہ وما غفر ذنبک، کہ اللہ رب العزت 3 چیزیں، کہ اللہ رب العزت تیرے ہاتھ کو ایک دم خشک کر دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ یہ 3 ایسی دعائیں ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ 2 دعائیں جس میں سے مکمل ہو چکی ہیں، بد دعائیں 2 بد دعائیں مکمل ہو چکی ہیں کہ میرا ہاتھ بالکل لکڑی کی طرح ہو گیا ہے، اور میں نابینا بھی ہو چکا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی زائل ہو چکی ہے، اور تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ میرے وما غفر ذنبک، کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف نہ کرے، تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جب 2 بد دعائیں مکمل ہو چکی ہیں تو تیسری بد دعا بھی یقینی طور پر مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، وہ تمام اگر دنیاوی طور پہ ان کو کسی طرح کا کوئی عبرت کا نشان نہ بن سکے وہ، تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو اسی طور پہ سزا ملے گی جس سزا کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کم از کم ہمارے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ حیا پیدا کرے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی کی جو خدمات ہیں، جو دین کے لیے ایک کوششیں ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔